ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل والقصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سباء، فاطر، ياسين، الصافات، الصاد، الزمر، المؤمن، فصلت، الشورى، زخرف، الدخان، الجاثيات، الأحقاف، محمد، الفتح، الحجرات، قاف، الذاريات، الطور، النجم والقمر، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، الملك، القلم، الحاقة، المعارج، نوح، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، الإنسان، المرسلات، النبأ، النازعات، عبس، التكوير، الانفطار، المطففين، الانشقاق، البروج، الطارق، الأعلى، الغاشية، الفجر، البلد، الشمس، الليل، الضحى، الشرح، الدين، العلق، القدر، البينة، الزلزلة، العاديات، القارعة، التكاثر، العصر، الهمزات، الفيل، قريش، الماعون، الكوثر، الكافرون، النصر والمسد، الإخلاص، الفلق والآخر والناس، سورة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ آج ہمارا کورس جو جادو، نظر بد، حقیقت، اسباب اور علاج کا ہے، اس کا آج سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے. انشاءاللہ آج اور نیکسٹ سیشن میں ہم استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے 2 سیشنز کو اٹینڈ کریں گے، جن میں ہم ٹاپک جو کور کریں گے وہ ہے شیطان کے ہتھ کنڈے. شیطان جن تھا، جن ہے. شیطان ہمارے ساتھ ایک مکمل طور پر ایک مقابلے میں شامل ہے، جو شر اور حق کا مقابلہ ہے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کی مدد سے اس مقابلے میں اس کے شر پر قابو پائیں گے. اس حوالے سے کیونکہ جنات کا ٹاپک ہے اور وہ بھی ایک جن ہے، تو اس حوالے سے استاذہ نے بہت ہی اچھے طریقے سے مختلف اسپیکٹ سے ہماری رہنمائی کی ہے. تو آج کے سیشن میں جو بھی لرننگ ہے انشاءاللہ ضرور آپ کے اور میرے لیے فائدہ مند ہوگی. اور اس کے بعد جب سیشن مکمل ہوگا تو ہم اس پر پھر جس طرح ڈسکشن کرتے ہیں وہ کریں گے، کویسچن آنسر سیشن کریں گے، دیکھیں گے کہ ہم نے کتنی بات کو سمجھا. اور اس کے بعد آخر کے 10 منٹس جو ہیں اس میں انشاءاللہ اسما جو ہیں وہ دعاؤں کی دہرائی کروائیں گی. اور پھر اس سیشن کا کوئز آپ کے ساتھ آپ کے گروپس میں شیئر کر لیا جائے گا. آپ زوم کی کلاس سے بھی ہمارے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں، اور آپ فیس بک سے بھی ہمارے ساتھ اس سیشن کو سن سکتے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سیشن، شیطان کے ہتھ کنڈے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب
فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پہ فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بے کنی کر ڈالوں، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے۔ تو جس جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ یقیناً میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہ چلے گا اور توکل کے لیے تیرا رب ہی کافی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا بس ابلیس نے نہ کیا۔ قَالَ، بولا، أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ قَالَ، شیطان بولا، أَرَأَيْتَكَ، کیا تو نے دیکھا، هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، یہ جسے تو نے مجھ پہ فضیلت دی، یعنی یہ انسان، لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر تو نے مجھے مہلت دے دی قیامت کے دن تک تو میں کیا کروں گا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں ضرور قابو میں کر لوں گا اس کی اولاد کو مگر تھوڑے سے، مگر بہت تھوڑے بچیں گے، اس آدم کے بچوں کو ہی پکڑ لوں گا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب بچے کی ولادت قریب ہوتی ہے تو شیطان پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو ہی سامنے آئے اس کو چھوں، اور یہ جو بچہ روتا ہے نا، اس کی وجہ حدیث میں یہ بتائے گی کہ شیطان اس کو ٹھونگا مارتا ہے۔ ڈاکٹرز جو کہتے ہیں کہتے رہیں، لیکن حدیث میں جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ شیطان اس کو آ کے تکلیف دیتا ہے، اس وقت سے پیچھے پڑ جاتا ہے انسان کے۔ اسی لیے والدہ کو جس کسی کی بھی ڈلیوری ہونی ان سب کو میں پہلے سے نصیحت کری کہ اس وقت کثرت سے آیت الکرسی پڑھیں تاکہ بھاگ جائے وہاں سے۔ اگر آپ اس حالت میں کنڈیشن میں نہ ہو پڑھنے کی تو جو آپ کے پاس کھڑے ان کو کہیں کہ پڑھیں۔ تو بہرحال کہتے کہ اس کے بچوں کو، ذریت کو، لَأَحْتَنِكَنَّ، البتہ ضرور قابو میں کر لوں گا، کھا جاؤں گا، ذریتہ، اس کی اولاد کو، اس کے بچوں کو، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے، بہت کم۔ یہ لفظ جو احتنکن ہے یہ بہت جامع لفظ ہے۔ ہا نون کاف، حنکا، حنکا اور حنکا کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چبا کر نرم کرنا، اور چبا کر نرم کسی چیز کو کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ اس کو نگلا جا سکے۔ کسی سخت چیز کو آپ نگل نہیں سکتے تو پہلے آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ چباتے ہیں، نرم کرتے ہیں، پھر اندر لے جاتے ہیں۔ شیطان نے بھی کیا کہا کہ میں کیا کروں گا، اس کو کھا جاؤں گا۔ اب یہ کھانا محاورتی معنی ہے، لفظی معنی نہیں ہے۔ اسی طرح تحنیک کہتے ہیں نا، گھٹی کو، گھٹی نہیں دیتے بچوں کو، اس کو تحنیک بولتے ہیں۔ اور پھر ہونے کا اور ہن کا سبھی بچے کو مہذب بنانا۔ احتناک ہوتا ہے کسی چیز کو پورے کا پورا لے لینا۔ اچھا، آپ نے گھٹی کے بارے میں بھی سنا ہوگا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گھٹی دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تھے، آپ کھجور کو چبا کر نرم کر کے تو ان کے تالو میں لگاتے تھے، چٹاتے تھے۔ اور اس کا بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص گھٹی دیتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں بچے کے اوپر۔ ہوتا یہ کہ بچہ بالکل ایک ان ٹچ نئی چیز ہوتا ہے نا،
تو جو پہلے ہاتھ اس کو لگتے ہیں، جو اس کے زبان کے اندر یا جسم کے اندر انسان کے انگوٹھے سے یا انگلی سے جو ریز جاتی ہیں وہ اس کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ نیک شخص سے ہمیشہ یا اچھے خصلت انسان سے پہلا ہاتھ لگوانا چاہیے تاکہ اچھائی جذب ہو انسان کے اندر. تو اس نے کیا کہا شیطان نے کہ میں اس کو گھٹی دے دوں گا، پیدا ہوتے ہی اپنے ہاتھ لگا دوں گا. یعنی یہ لفظی تفسیر ہے، اب لفظی پہ مت جائیں، یہ صرف میں اس کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے آپ کو یہ بات کر رہی ہوں کہ اتنے تو شاید انتظار میں آپ کے ماں باپ بھی نہ تھے جتنا شیطان تھا. آپ کے ماں باپ نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوگی کہ بچہ آئے گا پہلے اس کے ساتھ کیا کریں گے ہم، کوئی نہیں سوچ کے رکھتا. یہ کپڑے ان کے بنانے خریدنے وہ شوق ہوتے ہیں لوگوں کو، وہ ڈھیروں ڈھیر مال اکٹھا کر لیتے ہیں. لیکن کوئی ماں کم ہی پڑتی ہے کہ دینی اعتبار سے بچے کی پیدائش کے بعد مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اسلام کیا بتاتا ہے کہ پیدا ہونے کے فوراً بعد اس کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا جائے. ضرورت ہی نہیں ہے، شیطان کے حوالے کیا ہوا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ ہمارا دشمن اتنا ہوشیار ہے کہ وہ اپنے ساتھ ملانے کے لیے کھڑا ہے وہاں. پہلے اس کو میں لے لوں گا، میں اپنا بنا لوں گا. جاتا ہے کہاں؟ ہمیں ہے کسی کو اللہ کا بنانے یا اپنا اس لیے بنانے کی فکر کہ اس کو اللہ کی طرف لے چلنا ہے. ایک ایک پہ نظر رکھے ہوئے. اور میں اگر مجھے مہلت مل گئی نا تو میں اپنے قابو میں کر لوں گا، اپنا بنا لوں گا. اسی طرح احتنک الفرس، فرس کہتے ہیں گھوڑے کو، گھوڑے کے منہ میں رسی لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کبھی آپ ٹانگے پہ بیٹھے ہوں تو اس کی جو باگیں لگائی جاتی ہیں، یعنی لگام جو لگائی جاتی، یعنی میں اس کو لگام دوں گا. اچھا، جب لگام کسی چیز کی ہاتھ میں آ جائے، گھوڑے کی لگام جب گھوڑا چلانے والے کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو پوری طرح اپنے قابو میں کر لیتا ہے، پوری طرح اپنے قبضے میں کر لیتا ہے. جدھر چاہتا ہے اس کو موڑتا ہے، جدھر چاہتا ہے اسے جانے سے روک لیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں اس کی اولاد کو لگام لگا لوں گا. ایک معنی اس کا یہ ہو گیا. احتناکا کا ایک مطلب ہوتا ہے کھا کر صاف کر دینا، کھا کر صاف کر دینا. تو اسی لیے اس کا میں نے ترجمہ کیا تھا کہ میں اس کو کھا جاؤں گا. اب شیطان کا یہ کہنا کہ میں اس کو پورا قابو کر لوں گا، کھا جاؤں گا، لگام دے دوں گا، اور احتناک کسی چیز کو پورے کا پورا لے لینے کو بھی کہتے ہیں کہ میں اسے پورے کا پورا لے لوں گا، اپنے قبضے میں کر لوں گا. اور پھر ذریتہ کا لفظ آیا ہے. ذریت چھوٹے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ پیدائش کے وقت ہی شیطان پیدا ہوتے ہی بچے کو تکلیف دیتا ہے. اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو جب اس کی ماں جنتی ہے شیطان تکلیف پہنچاتا ہے، مگر مریم اور اس کا بیٹا اس سے محفوظ رہے. صحیح بخاری میں ہے جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے شیطان اس کے دونوں پہلوؤں میں انگلی چبوتا ہے. عیسیٰ ابن مریم اس سے محفوظ رہے. شیطان ان کو چبھونے گیا تو پردے میں چبھو دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ حائل کر دیا شیطان اور ان کے درمیان. بخاری ہی میں ہے شیطان ہر بنی آدم کو اس کی پیدائش کے وقت تکلیف دیتا ہے جس سے بچہ چیخ اٹھتا ہے، مگر مریم اور اس کا بیٹا اس سے محفوظ رہے. وہ کیوں محفوظ رہے؟ وہ اس لیے کہ سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے مریم کی پیدائش کے وقت اللہ سے دعا کی تھی، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. تو آپ کو معلوم ہے فتقبلھا ربھا بقبول حسن آتا ہے کہ اللہ نے اس عورت کی اس دعا کو عمدہ طریقے سے قبول کر لیا کہ وہ جو نظر ماننا چاہتی تھی اور دینا چاہتی تھی اللہ کی راہ میں ان کو، اور شیطان سے بچانا چاہتی تھی، تو اللہ نے بچا لیا اور اس وقت بھی اسے محفوظ رکھا.
عمار بن یاسر بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے محفوظ رکھا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ ابو درداء نے کہا، کیا تم لوگوں میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو اللہ نے اپنے نبی کی دعا سے شیطان سے محفوظ رکھا ہو؟ مغیرہ نے جواب دیا، جس کو اللہ نے اپنے نبی کی دعا سے شیطان سے محفوظ رکھا وہ عمار ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو، حضرت حسن اور حسین کو ایک دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، اعیذک بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے بھی ایسی دعا پڑھتے تھے، جب بچے خود نہ پڑھ سکتے ہوں ایسا دم کرتے تھے ان پر کہ وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ تو اس میں بھی من شر کل شیطان، کیونکہ عموماً جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم کہتے ہی تو بچہ ہے، معصوم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ شیطان ان معصوموں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ آپ خود تجربہ کریں گے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، آپ نماز شروع کریں اور بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، خصوصاً مغرب کی نماز، وقت بہت کم ہوتا ہے۔ میں نے اس چیز کا ذاتی طور پر تجربہ کیا۔ ایک تو اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس وقت اندھیرا ہو رہا ہوتا ہے اور بچے کے لیے گھبراہٹ کا وقت ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب شام کا اندھیرا پھیلنے لگے تو اپنے بچوں کو گھروں میں سمیٹ کر دروازے وغیرہ بند رکھو، یعنی انہیں باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت زمین پر جنات پھیل جاتے ہیں اور بچے ڈرتے بھی ہیں، اور خصوصی طور پر آپ دیکھیں گے کہ اس وقت نماز میں بڑی رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اور پریشانی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز میں آپ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ انتظار نہیں کر سکتے، اور نمازوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ رو رہا ہے تو آپ اسے بہلاتے بہلاتے وقت آگے کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ماں کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ نماز کی حالت میں بھی بچے کو اٹھا لے، اور اگرچہ نماز میں عمل کثیر جو ہے وہ منع ہے کہ ایسی حرکت نہ کی جائے کہ جو ہلنا جلنا اور کوئی کام، اس سے نماز فاسد ہوتی ہے، لیکن بچے کے لیے ماں کو اجازت دی گئی، اور شاید اس لیے کہ اگر وہ اکیلا پڑا ہوگا تو شیطان مستقل اس کو ستائے گا اور وہ روئے گا، اور اگر ماں اٹھا لے گی اور ساتھ نماز پڑھ رہی ہے تو شیطان جو ہے اللہ کے ذکر کی جگہ سے بھاگنے لگتا ہے، تو وہ اس سے محفوظ رہے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ شیطان ایسا کھلا دشمن ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ہم تو آذان بعد میں دیتے ہیں نا اس کے کان میں، اس کا بھی حکمت اور فلسفہ کیا ہے آذان کا بچے کے کان میں؟ آپ کو معلوم ہوگا صحیح بخاری میں ہی آتا ہے کہ جب آذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگنا شروع کر دیتا، اور اتنی دور بھاگتا ہے کہ جہاں اس کے کان میں آواز نہ پڑے، یعنی جہاں اسے آواز نہیں آتی وہاں تک چلا جاتا ہے۔ تو آذان کی آواز ایسی ہے کہ جس سے شیطان گھبرا اٹھتا ہے۔ اب ایک بچہ جو پیدا ہونے کے بعد شیطان کے اثر اور انگلی چبھونے اور تنگ کرنے سے رو رہا ہے، تو اس کا ازالہ کس طرح ہوگا، پھر اس کا اتار کس طرح ہوگا، یا اس کا اینٹیڈوٹ کہنا چاہیے کس طرح ہوگا؟ اس کے کان میں ایک میں آذان اور دوسرے میں اقامت، اور اس طرح شیطان سے بچے کو ایک طرح سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر یہ جو مسنون دعائیں ہیں بچوں کو پڑھنے کی، وہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ آوازیں سن کر میوزک وغیرہ کی بچے اچھلنے کودنے لگتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا یہ تو انسان کی فطرت میں ہے، اور ہر انسان کے اندر اللہ نے اسٹیٹک سینس رکھی ہے اور اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اصل میں وہی شیطانی اثر ہوتا ہے۔ میں آگے چل کے وہ حدیث بھی کوٹ کروں گی، لیکن یہاں صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ اس نے پہلے دن یہ عہد کر لیا تھا کہ میں آدم اور اس کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کبھی بچوں کی تربیت میں غفلت نہ کریں کہ ابھی تو بہت چھوٹے ہیں، ابھی ان کو کیا سکھانا ہے، ابھی ان کے ذہن پہ بوجھ ڈالنا ہے۔ نہیں، جب شیطان اپنا کام کر رہا ہے تو آپ بھی اپنا کام کریں، اور شیطان کو بھگانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، کیونکہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ بھاگتا ہے، وہاں اس کا دل نہیں لگتا، وہ پریشان ہوتا ہے۔ پھر کہا کہ الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے،
بہت تھوڑے بچیں گے کہ جو اس کے اثر کے نیچے یعنی شیطان کے اثر پہ نہ آئیں یا اس سے بچ جائیں. اور اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ولادت کے وقت خاص طور پر آیت الکرسی اور کچھ آیات ہیں. آداب زندگی ایک کتاب ہے، اس میں بھی وہ آیات لکھی ہوئی ہیں جو اس موقع پہ پڑھی جا سکتی ہیں کہ جس سے بچہ جو ہے وہ شیطان کے اثرات اور شر سے محفوظ رہے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات بچے بلا وجہ رونا شروع کر دیتے اور روتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں. آپ ان کو ہر طرح سے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو دودھ پلاتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ چپ نہیں کرتے. اور ایسے کبھی بھی بچے کا غیر معمولی طور پر رونا سامنے آئے تو ہمیشہ ذہن میں یہ رکھیے کہ اس کا علاج اب دعا ہے، دم ہے، کوئی دوا نہیں. عموماً مائیں اس وقت کوئی نیند آور دوا پلانے کی کوشش کرتی ہیں یا کسی اور طرح سے ٹریٹ کرتی ہیں، تو اس موقع پر فوراً آیت الکرسی، چاروں کل اور یہی حضرت حسن حسین پہ پڑھی جانے والی دعا جو ہے اسے یاد کیا جانا چاہیے اور فوراً بچوں پہ پڑھ کے خود دم کر دیں. کیونکہ بہت سی مائیں اس بات کے انتظار میں رہتی ہیں کہ انہیں کسی سیانے کے پاس لے جائیں اور کسی مولانا کے پاس لے جائیں اور وہاں جا کے دم کرائیں. جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ کا بھی اللہ کی ذات پر اتنا ہی یقین ہے جتنا کسی اور کا، تو آپ بلا دم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے انتظار میں رہتے ہو کہ فلاں سے کروائیں گے. ٹھیک ہے، بعض جب انسان خود بیمار ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ اس قوت یا اس سارے طریقے سے نہیں پڑھ سکتا. مثلاً جب میری اپنی طبیعت بہت خراب ہوتی تو میں آیت الکرسی پڑھنا شروع پڑھتی ہوں، پھر بیچ میں بھول جاتی ہوں، بیچ میں رک جاتی ہوں، پھر بعض اوقات ایک چیز 3 4 دفعہ پڑھنے پر بھی پوری نہیں کر پاتی، ایک دم غنودگی آ جاتی. تو ایسی جب کیفیات ہوں کہ جب انسان وہ پورا کر ہی نہ پائے تو پھر اس کو واقعی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی بھی اور جو اس کے آس پاس ہے وہ پڑھ کر اس کو دم کر دے. تو اسی طرح بچوں کے اوپر آپ خود کر لیں، کیونکہ بچہ رو رہا ہے نا، اور اس وقت آپ تو نہیں بیمار. اور ویسے بھی روٹین میں صبح شام جب آپ وہ دعائیں پڑھیں گے، مسنون اذکار کریں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے آپ کو ایک حفاظت حاصل رہے گی. اور ایک اور چیز یاد رکھیے کہ جب آپ دین کا کام کرنے لگیں گے، جب آپ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، تو اس وقت شیطان سب سے زیادہ آپ کے پیچھے پڑ جائے کہ اب یہ شخص میرے لیے خطرہ ہے، خطرہ عظیم ہے. کیونکہ کسی بھی شخص کے اپنے ایمان پہ باقی رہنے کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ دوسرے کو بتائے، اس سے اس کا اپنا ایمان مضبوط ہوتا ہے. جب تک آپ خود نماز روزہ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ صرف آپ کی نیت خراب کروا دے کسی وقت کہ ہاں لوگ کہیں گے بڑی نمازی ہے، نفل پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، تو آپ کے دل میں بڑی ایک تھوڑی سی تکبر کی لہر آ جائے کہ ہاں دیکھا نا میں دوسروں کے مقابلے میں کتنی اچھی ہوں کہ یہ اور یہ کرتی ہوں. لیکن جب انسان دوسرے کو بتانے لگتا ہے تو اس وقت اس کا حملہ اور زیادہ شدید ہوتا ہے اور اس کی چالیں اتنی خفیہ ہوتی ہیں کہ بعض اوقات آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتی کہ وہ کدھر سے آ رہا ہے. قرآن پاک میں سورۃ حامیم سجدہ میں آتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. فوراً اللہ کی پناہ طلب کریں، لا حول پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس وقت میں تیری پناہ میں آنا چاہتی ہوں، تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے اور ہر اس شر اور فتنے سے نجات دے کہ جو میرے دین کے راستے میں رکاوٹ بننے والا ہے. اور یہ توفیق بھی ہر ایک کو نہیں ہوتی کہ اس کو پتہ چل جائے. یہ توفیق کس کو ہوتی ہے؟ اللہ کے خاص بندے جب شیطان ان پہ حملہ آور ہوتا ہے اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب شیطان کا کوئی خیال، کوئی حربہ ان پہ آتا ہے تذکروا تو ہوش میں آ جاتے ہیں. یہ شیطانی کام ہے، کیونکہ شیطان ہمیں یہ سوچنے بھی نہیں دینا چاہتا کہ ہم اس کو کسی وقت بلیم ہی کریں، نام بھی لیں. کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی حجتیں نکالی ہوئی ہیں، کارے بد خود کرے اور لعنت پڑے شیطان کو. شیطان نے ایسے شعر بھی ہم سے نکلوا دیے ہیں کہ ہم کام تو خود غلط کرتے ہیں اور ہر وقت شیطان کو برا کہتے ہیں، تو اس کو برا کہنے کی بجائے اپنے آپ کو دیکھو. تو ٹھیک ہے اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، لیکن اس کے وسوسے اور اس کی چالوں سے بھی آگاہ رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارا دشمن کہا ہے، اور دشمن بھی صرف دشمن نہیں، عدو مبینہ کہا ہے، دشمن کھلم کھلا. آپ اس سے بھلا کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ اور کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو خود غلط کام کر رہی ہوں اور میرے پیچھے شیطان کوئی بھی نہیں ہے؟ شیطان تو بہت اچھا ہے.
وہ میرے پیچھے نہیں آ سکتا. لہذا ایسی صورت میں انسان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ بچے بلکہ ذریت میں پھر بچے جب بڑے ہو جائیں تو وہ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں. اور چونکہ اس نے ایک چیلنج کیا ہے انسان کو تو انسان کو بھی محتاط رہنا چاہیے. سب سے پہلا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو شرک میں مبتلا کرے. اور جب انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, کیونکہ اس صورت میں انسان کے باقی سارے نیک اعمال خود بخود ضائع ہو جاتے ہیں. ٹھیک, اچھا پھر اگر وہ شرک اور کفر میں انسان کو مبتلا نہیں کر سکتا تو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگو سنو, شیطان اس بات سے قطعی نا امید ہے کہ اس شہر میں اس کی عبادت ہوگی, یعنی مکہ مدینہ وغیرہ میں, مگر کچھ اعمال جن کو تم معمولی اور حقیر سمجھتے ہو ان میں اس کی اطاعت کی جائے گی. یعنی یہاں رہ کے بھی لوگ غلط کام کریں گے اور وہ اسی سے خوش ہوگا کہ میں ان کے اندر شرک تو نہیں ڈال سکا, کفر تو نہیں پیدا کر سکا, لیکن ان کے لیے گناہوں کو چھوٹا کر دیا ہے. یہ چھوٹی سی بات ہے, کوئی بات نہیں, یہ کر لو, اس سے کچھ نہیں ہوتا. یعنی اس کا اگلا حربہ کیا ہے, انسان کے اندر گناہوں کی خواہش پیدا کرے. پھر اگر انسان گناہوں سے رک جاتا ہے تو اس کو اطاعت نہیں کرنے دیتا. مثلاً آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے لیکن آپ کو دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو, دل نہیں کر رہا صدقہ کرنے کو, تو اب یہ بھی شیطان کا حربہ ہے کہ آپ غلط نہیں کر رہے لیکن نیکی بھی نہیں کرنے دے رہا. تو جہاں سستی آئے اور نیکی کرنے کو دل نہ چاہے یا نیکی میں شک ڈال دے, کیونکہ عموماً وہ نیکی سے کس طرح روکتا ہے کہ نیکی کو مشکوک بنا دیتا ہے. مشکوک کیسے بناتا ہے, جیسے وضو کرتے وقت وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ وضو صحیح نہیں ہوا, پاک ہی نہیں ہو تم, جو پاک ہی نہیں تو نماز کیا پڑھو گے. پھر اسی طرح نماز میں نماز بھلواتا ہے, دل نہیں لگنے دیتا نماز میں, خشوع و خضوع میں کمی کرتا ہے. پھر انسان کہتا ہے جب نماز میں خشوع و خضوع ہی نہیں تو ایسی نماز کا کیا فائدہ, اور انسان مطمئن ہو کے نماز چھوڑ دیتا ہے. کہیں قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ لوگوں اگر خشوع و خضوع نہ ہو نماز میں تو کبھی نماز نہ پڑھنا. بہت سارے لوگ اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ میں پڑھتی ہوں تو بہت ہی اچھی پڑھتی ہوں, ورنہ ایسی نماز کا میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں. تو یہ ایک شیطان کی چال ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی مخالفت کرنا, اسے اپوز کرنا, آرگیو کرنا, یہ بھی شیطان کا ایک حربہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے اس حکم میں تو مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا, کوئی اس کی حکمت نہ سمجھ نہیں آتی, کوئی اس کا مقصد سمجھ نہیں آتا, تو پھر انسان اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ دین کی مخالفت نا. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اکثر مجلسوں میں لوگ بیٹھ کر دین والوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. ہاں فلاں شخص ویسے تو اسلامیات پڑھاتا ہے لیکن اس کا اخلاق ایسا اور ایسا ہے, فلاں شخص قرآن پڑھاتا ہے لیکن وہ یہ اور یہ غلط کام کرتا ہے. ہر مجلس میں بیٹھ کے اس طرح کے تذکرے کرنا, وہ قرآن تو پڑھتا ہے فلاں حقوق ادا نہیں کرتا. یہ سب بھی شیطان کے وسوسے ہیں. وہ کس لیے ڈالتا ہے, تاکہ کوئی اور قرآن پڑھنے, پڑھانے, نماز پڑھنے, کوئی صدقہ خیرات کرنے کی ہمت ہی نہ کرے. یعنی اتنا بدگمان کر دیا جائے نیکی سے, نیک کاموں سے, کہ کوئی شخص اس کی کوشش ہی نہ کرے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جسمانی اور ذہنی طور پر ایذا دیتا ہے. ایک آرٹیکل فاؤنٹین میگزین میں چھپا تھا کہ ڈاکٹرز اس بات پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ بعض جسمانی بیماریاں دراصل روحانی بیماریاں ہیں. امریکہ میں شاید کچھ پادریوں نے موٹاپے کا علاج کیا کہ کچھ مریض ایسے ہیں کہ جو کھانا کھاتے ہیں مگر وہ بھوکے رہتے ہیں, اور وہ کھاتے چلے جاتے ہیں, کھاتے چلے جاتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ان کا جسم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. انہوں نے تورات میں سے پڑھا اور ان لوگوں کا بغیر کسی دوا کے صرف روحانی علاج کیا اور مریض ٹھیک ہو گئے. کیا پتا چلا کہ وہ دراصل, یعنی اس کو اگر ہم اسلامکلی انٹرپریٹ کریں تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہر اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا. تو پھر جب وہ شریک ہے اور آدھا وہ کھا گیا, خواہ وہ آپ کے اندر ہی بیٹھ کے کھائے جا رہا ہے, تو آپ کی بھوک کہاں سے ختم ہوگی. اسی وجہ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ کھاتے ہیں مگر طاقت ہی نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ
اللہ کا نام نہیں اس پہ لیا جا رہا، نہ پکاتے وقت نہ کھاتے وقت، لہٰذا اس کا جو اصل جوہر یا قوت کی چیز ہے اس کے اندر، وہ انسان کو لگتی ہی نہیں، انسان تک پہنچتی ہی نہیں، وہ شیطان اپنا حصہ لے جاتا ہے. کیونکہ وہ اگلی آیت میں آتا ہے نا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اس میں مزید اس بات کی وضاحت ہوگی. پھر اسی طرح یعنی جسمانی بعض بیماریوں کا سبب بھی وہی ہوتا ہے. بعض لوگوں کے جسم اس طرح ہوتے ہیں کہ اس میں اس کا اثر رسوخ زیادہ ہوتا ہے، وہ اثر زیادہ قبول کر لیتے ہیں. اچھا، پھر اسی طرح روحانی طور پر کمزور کرتا ہے انسان کو، غمگین کر کے، خوف و ہراس کا شکار کر کے، وسوسوں میں مبتلا کر کے، توہمات میں مبتلا کر کے اسے غمگین رکھتا ہے. جیسے آتا نا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے فقر کا، محتاجی کا وعدہ کرتا ہے کہ دیکھو تم محتاج ہو جاؤ گے، اللہ کی راہ میں دینے لگے ہو مت دو، خود فقیر ہو جاؤ گے. اچھا، اس کے علاوہ جب انسان سوتا ہے تو سونے میں بھی روحانی اذیت دیتا ہے. بسا اوقات آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سوتے ہوئے جسم کے اوپر ایک بوجھ پڑتا محسوس ہوگا، اور یوں لگے جیسے آپ کے کوئی کندھے پکڑ کے تو آپ کو پریس کر رہا ہے، اور آپ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال پاتے ہیں. یہ بھی دراصل جن شیطان ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ آیت الکرسی اور اللہ کا ذکر کیے بغیر سو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے طریقے میں کیا فرمایا تھا کہ آپ معوذتین پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے پھر پورے جسم پہ پھیرتے تھے تاکہ شیطان کا اثر نہ ہو جسم پر، ایک حفاظتی لیئر مل جائے انسان کو. اب اگر یہ باتیں کوئی عام انسان کہتا تو ہم کہتے ہیں یہ کیا سپرسٹیشنز ہیں، کیا ایسی باتیں کہانیاں سنا رہے، لیکن یہ سب کچھ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اس وقت تک جتنی باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ قرآن اور سنت ہی سے دلیل لا رہی. اس لیے شیطان آپ کو اس موضوع پر سوچنے بھی نہیں دے گا، کیونکہ اس کے حملے انہی راستوں سے ہیں، انہی راستوں سے وہ تسلط پاتا ہے، قابو پاتا ہے. تو ان عادتوں کو جب تک ہم تبدیل نہیں کریں گے اپنے کھانے کی، سونے کی اور چیزوں کی، تو وہ اپنا حصہ جو ہے وہ لگاتا رہے گا، شریک ہوتا رہے گا. پھر روحانی طور پر اس کا ستانا خواب کی شکل میں بھی ستانا ہے. جیسے کہ میں نے سورۃ یوسف کے شروع میں آپ کو خواب کا بتایا تھا. صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اس کو پسند ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے چاہیے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور خواب لوگوں سے بیان کر دے. اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کی پناہ مانگے اور خواب کسی سے بیان نہ کرے کیونکہ اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اسی لیے برا خواب دیکھنے پر جو دعا سکھائی گئی ہے تو وہ بھی کیا ہے، اس میں بھی شیطان ہی کا ذکر آتا ہے کہ اس کے شر سے اور اس کے فتنے سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اسی طرح یہ ہے کہ گھروں میں آتش زدگی کا سبب بنتا ہے، اور یہ کام بعض حیوانات کے ذریعے بھی وہ کرواتا ہے. سنن ابو داؤد اور صحیح ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ سونے لگو تو چراغ بجھا دو، کیونکہ شیطان اس طرح کے حیوانوں یعنی چوہوں وغیرہ کو ایسی چیزوں کی طرف لاتا ہے اور وہ تمہارے مکانوں میں آگ لگوا دیتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ شیطان انسان کو مرتے دم تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. یہ احسان کنہ کی تفسیر کر رہی ہوں میں ابھی تک. مرتے دم تک، موت کے وقت بھی انسان کو جھنجھوڑتا ہے. اس کے لیے صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا اور دعا سکھائی. اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا. کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گر کر ہلاک ہونے سے، عمارت میں دبنے سے، ڈوبنے اور جلنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور موت کے وقت شیطان کے جھنجھوڑنے سے. موت کے وقت شیطان کے جھنجھوڑنے، اس وقت وہ کیا چاہتا ہے؟ اگر اس وقت بھی ایک شرکیہ کلمہ زبان سے نکال دے، ساری زندگی کے عمل برباد میرے ساتھ چلا جائے. تو ابھی جو مسنون دعائیں میں آپ کے لیے چھپا رہی ہوں اس میں یہ دعا موجود ہے، تو اسے بھی انسان پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اس کے اس شر سے محفوظ رہے گا.
پھر اسی طرح جیسے کہ سوتے میں اگر وحشت محسوس ہو یا سوتے میں خوف آنے لگے اور پھر آپ کی آنکھ کھل جائے تو یہ دعا پڑھ لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ساتھ اس کے غضب، عذاب اور بندوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، اور شیطان کے وسوسوں سے، نیز اس بات سے کہ وہ شیطان میرے قریب بھی آئے۔ پھر اسی طرح دوسری دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن۔ میں اللہ کے کلمات تامہ کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے نہ تو کوئی نیک بڑھ سکتا ہے اور نہ کوئی برا شخص تجاوز کر سکتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جو زمین میں پیدا ہوتی ہے اور اس سے باہر نکلتی ہے، نیز رات اور دن کے فتنوں اور حادثات سے پناہ چاہتا ہوں، البتہ جو حادثہ بہتری کا سبب ہو، اے رحم فرمانے والے۔ تو یہ دو دعائیں جو ہیں یہ منقول ہوئی ہیں، اور سونے میں وحشت جو ہے وہ کوئی فرشتے کی طرف سے نہیں ہوتی، اور بعض اوقات بلا وجہ ہوتی، بغیر کسی ریزن کے۔ کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ بیٹھے بیٹھے آپ کا دل گھبرانے لگ جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے جیسے کہیں کچھ ہو گیا، اور آپ ایسے شدید پریشان ہوتے ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں اس میں دل ہی نہیں لگتا آپ کا، اور کر ہی نہیں پاتے، اور ایسے وسوسے اور گمان، فلاں مر نہ گیا ہو، فلاں کو ایسا نہ ہو گیا ہو سکتا ہے آپ کو کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا۔ ایک دفعہ میں پنجاب یونیورسٹی میں تھی تو ہمارا یہاں کا ایک ٹرپ تھا پنڈی وغیرہ کا، ہم لوگ یہاں آئے اور یہاں آ کر معلوم نہیں مجھے کیا ہوا، مجھے اتنا شدید وحشت شروع ہو گئی کہ میرے گھر میں کچھ ہو گیا ہے، اور جب تک میں نے فون نہ کر لیا تو مجھے چین نہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ اس قسم کی کیفیات جو ہوتی ہیں بغیر کسی وجہ کے، اور انسان اس کے اتنا مغلوب ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ کوئی اور کام کر ہی نہیں پاتا، تو فوراً یاد رکھیں کہ یہ بھی دراصل شیطان ہی کا ایک فتنہ ہوتا ہے جو انسان کو اصل ٹارگٹ سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اسی طرح جیسے آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو اس میں تو بہت ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ ایسی ایسی چالیں چلے گا، جو لوگ آپ کی مدد کریں گے ان کو آپ سے بدگمان کرائے گا، ان کو آپ سے کاٹ دے گا، ان کو کاٹنے کی فکر کرے گا، کیونکہ جب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں تو ہی شیطان کے شر سے بچ سکتے ہیں۔ جو ہی وہ دیکھتا ہے کہ مسلمان آپس میں محبت کرنے لگے ہیں، اکٹھے ہونے لگے ہیں اور مل کر کوئی کام کرنے لگے، تو وہ ایسی چیزوں کو، ایسے فتنوں کو ینزغ بینہم، ایسے فتنے لائے گا کہ جس سے آپ ٹوٹ پھوٹ جائیں۔ ایسے موقعوں پر انتہائی صبر کی ضرورت ہے۔ اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ آیت کہاں آئی ہے؟ یہ آیت آئی ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا۔ اس سے بڑھ کے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی اچھے کام کرے۔ وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، کسی بھی برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو سب سے اچھا ہے۔ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، تو اس طرح کیا ہوگا کہ وہ شخص جس کو تم دین کی دعوت دے رہے تھے اور تمہارے درمیان اگر شدید دشمنی بھی ہوئی تو تمہارے اس حسن سلوک سے کہ برائی کے جواب میں تم بھلا کرو، وہ شخص اس طرح ہو جائے گا کأنہ ولی حمیم، گویا گہرا دلی دوست ہے۔ لیکن یہ سب کچھ جو ہے اتنا آسان نہیں ہے۔ کسی کی طرف سے پہنچنے والی اذیت میں صبر کر کے خاموشی اختیار کرنا یا برائی کا جواب بھلائی سے دینا آسان نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کریں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر بڑی قسمت والوں، جن سے اللہ کوئی بڑا کام لینا چاہے۔ اور اس کے آگے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، شیطان کرنے نہیں دے گا، نہ صبر کرنے دے گا، نہ حسن ظن رکھنے دے گا،
نہ برائی کے جواب میں بھلائی کرنے دے گا. ان سب چیزوں کا علاج کیا؟ باندھے رکھو اپنے آپ کو، جمے رہو، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے انسان پھسلنے لگے تو کسی ایسے شخص سے مشورہ کرے کہ جو اس کو اچھا مشورہ دے، خیرخواہی پر مبنی، اور سنبھالے رکھے. فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اور اس سارے کھیل کو بگاڑے گا کون؟ شیطان. وہ فساد ڈالے گا. کیا کرو؟ اللہ کی پناہ طلب کر لو. انہ هو السمیع العلیم. یاد رکھو وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، اور پناہ دے گا وہ. پھر اسی طرح کچھ بیماریاں جنوں کی طرف سے ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا خاتمہ میدان جہاد کے نیزوں اور طاعون کی بیماری سے ہوگا، جو جنوں کے کچوکے کا نتیجہ ہے. یعنی طاعون بھی دراصل کیا ہے؟ جنوں کے کچوکے کا نتیجہ ہے. دونوں حالتوں میں شہادت نصیب ہوگی. مستدرک حاکم میں ہے طاعون تمہارے دشمن جنوں کے کچوکے کا نتیجہ ہے، اس لیے تمہارے لیے شہادت کا رتبہ ہے. طاعون میں مرنے والوں کے لیے شہادت ہے نا. تو انسان کبھی سوچتے کیوں اس میں اور بھی تو اتنی بڑی بڑی کینسر بھی ہے اور بیماریاں بھی. اچھا کینسر کے بارے میں بھی یہ سننے میں آیا تھا کہ بعضوں کا خیال ہے کہ یہ بھی دراصل اس میں بھی شیطان کا دخل. رسالہ فاؤنٹین میں پڑھا. اور جیسا کہ آپ جانتے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو اسکن ڈیزیز ہو گئی تھی تو اس پر انہوں نے کیا کہا تھا؟ مسنی الشیطان بنصب. مجھے شیطان نے تھکا دیا ہے، اور یعنی شیطان جو ہے مجھے ستا رہا ہے. اور اس وقت انہوں نے دعا بھی پھر یہ مانگی تھی کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. سورۃ صاد کی آیت ہے 41. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. اس بیماری کو انہوں نے شیطان کی طرف منسوب کیا تھا. اسی طرح ایک عورتوں میں بیماری ہوتی ہے استحاضہ کی. ایک ہوتا نا حیض جس کو پیریڈز آپ کہتے ہیں، منسٹریشن، اور ایک ہے استحاضہ. استحاضہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ عورت کو بلیڈنگ ختم نہ ہو پیریڈز کے بعد بھی اور جاری رہے، پاٹنگ ہوتی رہے سارا مہینہ، ساری زندگی. تو کچھ عورتوں کو یہ بیماری ہو جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاضہ والی عورت سے فرمایا تھا کہ یہ شیطان کی رگڑ کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اس میں بھی شیطان کی مداخلت ہے. اچھا وہ کیوں؟ تاکہ وہ عورت اپنے آپ کو کبھی پاک نہ سمجھے اور نماز روزے ہر چیز سے جائے. آپ دیکھیں نا کہ کبھی بھی پیریڈز میں ذرا سا اوپر ایک دن ہو جائے، کچھ گھنٹے ہو جائیں، اسپاٹنگ ہو جائے، کتنی بے چینی ہوتی ہے. اور نماز نہ پتہ چلتا پڑھی ہے، نہ پتہ چلتا نہیں پڑھی. پڑھ لے تو لگتا ہے پڑھی نہیں، نہ پڑھے تو لگتا ہے کہ معلوم نہیں کیا ہو گیا. اور ایک عجیب خلل، پریشانی. اور اس خلل کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان بعد میں بھی چھوڑ دیتا ہے. وہ اس کا ایک طرح سے حملہ ہے. لہذا شیطان جو ہے وہ انسان کے ساتھ ساتھ ہے. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آسیب کی شکل میں، جنات کی شکل میں، کیونکہ شیطان کان من الجن، اصل میں اس کی اصل جو ہے وہ جنوں سے ہے. تو بعض اوقات کچھ لوگوں کے اوپر جن کا سایہ بھی ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، کوئی مذاق کی بات نہیں. اور اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو سود خور کے بارے میں آتا ہے نا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص جیسا ہو جاتا ہے جس کو شیطان نے چھو کے باولا کر دیا ہو، یتخبط، خبتی بنا دیا ہو. تو جب جن کا اثر ہوتا ہے انسان کسی کے اوپر تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ایک خبط ہو جاتا ہے، ایک پاگل پن کا سا دورہ پڑ جاتا ہے، بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے. انسان اپنے ماحول اور حالات اور عقل کی باتیں چھوڑ کر بے عقلی کی باتیں کرنے لگتا ہے. اب اس چیز کو قرآن میں تسلیم کیا گیا، تبھی تشبیہ دی نا. اگر جن کی وجہ سے انسان خبتی نہ ہو اور جن نام کی کوئی چیز نہ اور نہ اثرات ہو تو قرآن کیوں کہے کہ اس کا حال اس شخص کا ہو جاتا ہے جسے جن پڑ گیا ہو؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات جنات انسانوں کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، حائل ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے، اور دل تک پہنچتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، پھر بھاگ نکلتا ہے. امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ کہتے ہیں، میں نے اپنے والد سے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن آسیب زدہ کے جسم میں داخل نہیں ہوتا. والد نے جواب دیا، بیٹا یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں،
سچ یہ ہے کہ جن ہی انسان کی زبان سے بات کرتا ہے. بعض اوقات جب کسی کو جن پڑ جاتا ہے تو وہ انسان بولنے لگتا ہے اور دراصل وہ انسان خود نہیں بول رہا ہوتا اور جن بول رہا ہوتا ہے. اس کے اندر آواز انسانوں جیسی ہوتی ہے لیکن جو باتیں اس کی بہکی بہکی اوٹ پٹانگ آگے پیچھے کی ہو رہی ہوتی ہے وہ سینسیبل آدمی نہیں کر رہا ہوتا. اور اس چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے نہ گھبرانا چاہیے. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ عموماً اگر کسی شخص کو ہم دیکھیں کہ اس کا یہ حال ہو گیا تو ہم ہاں ہاں کر کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں کہ کہیں ہم کو بھی نہ پڑ جائے, یا ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں, ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے ہیں, جسم سے جان نکلنے لگتی ہے, تو پتہ نہیں کیا چیز ہو گئی ہے. یہ اس سے کیوں پریشان ہو رہے ہیں, وہ تو آپ کے اپنے جسم میں بھی دوڑ رہا ہے. اب بتائیں, ہے جسٹ لائک نارمل, اسے نارملی ٹریٹ کریں. اور اگر آپ ڈر کے بیٹھ گئے تو جن کو پتا چل جائے گا آپ ڈر رہے ہیں, اس کو چھوڑ کے ہو سکتا ہے آپ کے پیچھے آ جائے. اس لیے جن سے نبٹنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ آپ سے کمتر مخلوق ہے, کمتر. یہی تو بیچارہ کہہ رہا ہے ھذا الذی کرمت علیہ, یہ جسے تو نے مجھ پہ عزت دی ہے, مجھ پہ فضیلت دی ہے. یہی تو جھگڑا تھا, یہی تو جھگڑے کی بات ہوئی اور آپ نے اس کی برتری تسلیم کر لی, تو پھر آپ پہ کیوں نہ حملہ آور ہو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کبھی اندھیرے میں جاتے ہوئے مت ڈریں. اگر خیال آئے ڈرنے کا تو آپ کہیں کہ جس سے میں ڈر رہی ہوں میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں اور اس سے زیادہ اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے, اس لیے میں کسی چیز سے نہیں ڈر. اور جب آپ یہ کہیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے اندر ایک ایسی قوت آئے گی جو واقعی آپ کا ڈر نکال دے گی. میرے والد اپنا ایک قصہ سناتے ہیں کہ وہ جب پڑھنے جایا کرتے تھے بچپن میں تو ان کو صبح کے وقت بہت ارلی دور جانا ہوتا تھا, تو بہت ارلی اٹھتے تھے, یعنی اذانوں سے پہلے انہیں اپنا سفر شروع کرنا پڑتا. یہ انہوں نے خود مجھے اپنا واقعہ سنایا. جب ہم بچپن میں ڈرتے تھے نا کہ ہائی جن آ گیا اور جن نے یہ کر دیا, کہتے تھے ڈرنے کی ضرورت نہیں. دیکھو میں جب چھوٹا تھا نا تو جن سے اس طرح نبٹتا تھا, بعض اوقات میں جا رہا ہوتا تھا تو پیچھے نا مجھے اپنے کسی کی چلنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی اور وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا, اور پھر بعض اوقات آوازیں آنے لگتی تھی, ہمیں بھی ساتھ لے چلو, ہم نے جانا ہے, کبھی عورت کی آواز کبھی مرد کی آواز. تو میں نیچے سے ایک پتھر اٹھا کے اور پیچھے پلٹ کے کہتا تھا چلے جاؤ یہاں سے, اور پھر ختم ہو جاتا تھا, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اگر انسان اگلے دن آنا چھوڑ دے یا ڈر کے بیٹھ جائے یا ادھر ہی بے ہوش ہو کے گر جائے تو ظاہر ان کی تو موج ہو گئی, جو وہ کرنا چاہتے تھے آپ نے کروا دیا ان سے. جب پچھلے الہدا میں ہم رہتے تھے تو وہاں کچھ لڑکیوں کو اسی طرح کی کچھ اثرات نظر آئے کہ جیسے وہ بہکی بہکی باتیں کرتی. میں ان دنوں عمرے پہ گئی ہوئی تھی 15 دن, پیچھے انہوں نے وہ شوشے لگائے اور جس دن میں آئی اس دن کے بعد کوئی چیز ہی وہاں محسوس نہ ہوئی. اچھا پھر ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ تھوڑا سا اس قسم کی بات مجھے سننے میں آئی, مجھے آ کے بتاتے فلاں لڑکی یوں بات کر رہی ہے, تو میں کہتی کہ اس کو سمجھاؤ یا کرو, کیونکہ میں خود براہ راست سامنے نہیں آنا چاہتی تھی کہ اس کو سمجھاؤ, اس کے ساتھ یہ کرو, اس کے ساتھ وہ کرو. اچھا وہ ہوا یہ, وہ ایک دن بولنے لگ گئی کچھ, اور بولتے بولتے وہ جن اپنا نام بولنے لگ گیا اور پھر ایک نیا افسانہ شروع ہو گیا اور لڑکیاں اس سے بات پوچھنے لگ گئیں. اچھا جب جن نے یہ کہا کہ میں تو کلاس میں بھی جاتا ہوں اور سب سبق سنتا ہوں اور اس قسم کی باتیں, اور وہ لڑکی جو بول رہی تھی جن کی آواز میں وہ اچھی بلی سمجھدار لڑکی تھی, ایسا نہیں کہ, لیکن اس سے مجھے محسوس ہوا. اچھا 2-3 دن تو میں نے انتظار کیا, اس کے بعد میں نے سب کو اکٹھا کیا, وہ ڈانٹ پہ لائی کہ ہوش آ جائے, اور میں نے کہا کہ خبردار آج کے بعد کسی نے یہ شوشہ چھوڑا اور یہ کہا اور اس قسم کی حرکتیں, اور اس کے بعد بالکل ٹھیک ہو گیا, کچھ بھی باقی نہ رہا. تو یہ ہم اس طرح کے ہچ ہچ کر کے ان کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم انتظار میں آؤ, ہمیں کچھ کرو, ایک شغل کے طور پر. ابن تیمیہ کہتے ہیں احمد بن حنبل نے جو بات کہی وہ مشہور و معروف ہے. جن انسان پر سوار ہوتا ہے اور انسان ایسی زبان میں بات کرنے لگتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتی, اس کے جسم پر اتنی مار پڑتی ہے کہ اگر کسی اونٹ کو مارا جائے تو اس کے بدن پر نشان پڑ جائیں, اس کے باوجود اس شخص کو پٹائی کا احساس نہیں ہوتا. یہ میرے خود چشم دید واقعہ ہے کہ ایک شخص کو میرے والد نے مارا تھا ہمارے سامنے ہی, اور اتنا مارا تھا کہ انسان وہ مار برداشت نہیں کر سکتا. لیکن جب وہ جن چلا گیا اور اس کے بعد جس کو مارا تھا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں, کچھ بھی نہیں اسے ہوا. بہرحال پھر یہ کہ نہ اس گفتگو کا جو اس نے اپنی زبان سے کی, وہ کہتا ہے میں نے تو یہ بات نہیں کی, آپ مجھے کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں. آصیب زدہ شخص کبھی تو دوسرے انسانوں کو گھسیٹتا ہے, کبھی جس چیز پر وہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو کھینچنے پھاڑنے لگتا ہے,
کبھی دیو ہیکل مشینوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حرکتیں کرتا ہے. جو شخص اس کا بچشم خود مشاہدہ کرے گا اس سے معلوم ہو جائے گا کہ جو چیز انسان کی زبان سے بات کر رہی ہے اور ان چیزوں کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتی ہے وہ انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے, وہ انسان نہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ مزید کہتے ہیں کہ ائمہ مسلمین میں کوئی بھی اس بات کا منکر نہیں تھا کہ جن آسیب زدہ شخص کے جسم میں داخل ہوتا ہے. یہ سب یہ مانتے ہیں ائمہ علماء کرام. جو اس کا انکار کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ شریعت اس کو نہیں مانتی وہ شریعت پہ تہمت لگاتا ہے. شرعی دلائل میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی جس سے اس کی تردید ہوتی ہو. علامہ نے مزید کہا کہ جن لوگوں نے آسیب زدہ کے جسم میں جن کے داخل ہونے کا انکار کیا ہے, یعنی جو یہ کہتا ہے کہ جن انسان کے اوپر نہیں آتا یا نہیں آ سکتا, وہ معتزلہ ہیں. یعنی اس دور میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو دین کی باتوں کا انکار کرتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ پانی پہ اپنا تخت بچھاتا ہے, وہاں سے اپنے فوجی دستے روانہ کرتا ہے لوگوں کے پاس بہکانے کے لیے, اور اس کے نزدیک سب سے معزز وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ گر ہو. اور خصوصی طور پر شیطان اس اپنے کارندے کو سب سے زیادہ چاہتا ہے جو شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا کر کے آئے. مسند احمد میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سعید سے کہا تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا سمندر کی سطح پر ایک تخت نظر آتا ہے جس کے ارد گرد بہت سارے سانپ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن سعید نے صحیح کہا, وہ ابلیس کا تخت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جنات کی جناتی فوجیں ہوتی ہیں, اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین, جو کافروں کے اوپر مسلط ہوتی ہیں, تعزهم عزا, جو انہیں حق کی مخالفت پہ خوب اکساتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان ہوتا ہے, جیسے ایک فرشتہ ہوتا ہے نا جو اسے کبھی نہیں چھوڑتا. صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے, وہ کہتی ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے نکلے, مجھے غیرت آئی اور میں بھی پیچھے نکل گئی. آپ واپس ہوئے اور میری سانس پھولنے کی کیفیت دیکھی تو فرمایا کیا تم کو غیرت آ گئی تھی؟ میں نے کہا بھلا مجھ جیسا آپ جیسے پر کیوں نہ غیرت کرے گا؟ آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آ گیا تھا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے کہا کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں, لیکن میرے رب نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی ہے اور وہ میرے تابع ہے, یعنی وہ مجھے کچھ نہیں کر سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دین کو محفوظ حالات میں پہنچانا تھا, لیکن ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب ایک انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس وقت وہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, تو کیا ہوتا ہے؟ ایک فرشتہ کہتا ہے ہدیتا و کفیتا و بقیتا, تو ہدایت پا گیا, تو بچا لیا گیا اور تو کافی کیا گیا, یعنی اللہ تجھ کو کافی ہو گیا, اب تمہیں شیطان نقصان نہیں دے سکتا. یعنی جس راستے پہ تم نکلو گے خیر اور بھلائی کا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1, اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ, اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجیے, اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجیے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, تو آپ نے امید ہے کہ بہت غور سے آج کی ساری بات سنی ہوگی اور سمجھی ہوگی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سمجھا, کتنی چیز ہمیں یاد ہے, اور انشاءاللہ کتنی ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی اچھی طرح ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اگر ہم سے کبھی کوئی آگے پوچھے تو ہم بتا بھی سکیں گے. سوالات لیتے ہیں, اور سوالات ہم آپ سے کرتے ہیں, اور جو ہمارا طریقہ کار رہا ہے اسی طریقے سے کہ جو آپ میں سے جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے, ماشاءاللہ کئی لوگوں نے کھڑے کیے ہیں, ہم ایک ایک کر کے ان سے پوچھتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم زرین گل سے پوچھتے ہیں. زرین, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی زرین گل, آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟
روشن آرا آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی جی ہاں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی روشن آرا میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ حدیث کی روح سے پیدائش کے وقت بچے کے رونے کی کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ شیطان بچے کو تکلیف دیتا ہے، انگلی سے دو پہلو کے بیچ میں دباتا ہے، اس لیے بچہ روتا ہے۔ جی بچے کو چھوتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ اسے چھوتا ہے تو بچہ روتا ہے۔ جی مجھے میرا اور ایک سوال تھا۔ جی پوچھئے۔ جی آج کی ریکارڈنگ آپ بھیج سکتے ہیں؟ آج کی ریکارڈنگ جو ہے وہ فیز الہدا کراچی کی فیس بک پہ اپلوڈ ہو چکی ہے، ساتھ ساتھ ہو رہی ہے اور ابھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی، آپ جب چاہیں اسے دوبارہ سن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہوں جی فیس بک سے، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فیس بک سے آپ سن سکتی ہیں۔ ہم اس صاحب کے ساتھ انشاءاللہ جب نیکسٹ کلاس میں ہم ان ریکارڈنگز کے لنکس بھی ویب سائٹ کے شیئر کر دیں گے، اگر آپ کو صرف لیکچر سننا ہو تو آپ ویب سائٹ سے بھی سن سکیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ چلے نیکسٹ ہم لیتے ہیں مہک کامران، آپ سے سوال پوچھتے ہیں۔ کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے مہک؟ جی اوکے مہک، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں، انہوں نے مریم کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی تھی؟ اچھا، مجھے دعا کی عربی یاد نہیں ہے، لیکن مجھے دعا کا ترجمہ تھوڑا سا یاد ہے، بتا بتا دیں۔ دوں؟ جی اچھا، انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی اولاد، مطلب ان کی والدہ جو تھی ان کی اولاد اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو بھی جو ہے شیطان کے چنگل سے یا شیطان کے شر سے پناہ مانگی تھی ان سے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس میں اصلاح کر لیں۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ جی میں جی اس کو، یعنی یہ جو بچہ ہے، ان کی والدہ نے دعا کی تھی کہ جو بھی میرا بچہ میرے پیٹ میں، اس کو اور اس کی اولاد کو، یعنی اپنی نسلوں کے لیے دعا مانگی تھی، اس بچے اور اس بچے کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ الحمدللہ آپ نے کافی حد تک درست بتایا۔ عربک میں پڑھ دیتی ہوں۔ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ آپ کے پاس سامنے سلائیڈ پہ بھی یہ موجود ہے، آپ دوبارہ جب بھی دیکھنا چاہیں انشاءاللہ فیز الہدا کراچی کی فیس بک پر ہر سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں الہدا کراچی کا جو آئیڈینٹی نمبر ہے وہ موجود ہے۔ اسی کو آپ کلک کریں گے جس کے آخر میں ڈبل آئی آتا ہے کراچی کے آخر میں، تو آپ ڈائریکٹ اس فیس بک پہ پہنچ جائیں گے۔ عاطفہ زینب، عاطفہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں آ رہی ہے۔ اچھا عاطفہ، آپ سے میرا سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی حفاظت کے لیے کون سی دعا پڑھا کرتے تھے؟ جی اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ ومن کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ۔ ماشاءاللہ، آپ نے تو بہت حد تک تقریباً درست دعا بتائی ہے۔ ترجمہ کر سکتی ہیں؟ جی اعیذکما کہ میں تم دونوں کو اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، میں تمہیں شیطان کے شر سے اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں، اور بری نظر سے اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ اچھا چلیں ہم سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں، تھوڑا سا اس میں کریکشن ہے، اس کو کیجئے دعا جی میں بھی، ٹھیک ہے۔ یہ اعوذ بک نہیں ہے، یہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، ٹھیک ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ ساری دعائیں آپ لوگ ماشاءاللہ پک کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی بہت کریکشن اگر کہیں ضرورت ہے تو جو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بک کا کتاب کا ایپ کا لنک آپ سے شیئر کیا گیا ہے، آپ اس ایپ کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو جو سیلز آفس کا ایڈریس آپ کو دیا گیا ہے وہاں سے آپ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بک بھی منگوا سکتے ہیں، اور تو انشاءاللہ یہ ساری دعائیں آپ کو اس میں مل جائیں گی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ ترجمہ پڑھیے ذرا، آپ پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی آپ میں سے ترجمہ پڑھے گا؟ کون پڑھے گا جو میں سلائیڈ پہ تو پڑھوں؟ نظر آ؟ جی مسز دانش آپ پڑھیے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کامل کلمات کے ذریعے ہر شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ الحمدللہ، دیکھیں سب چیزوں سے مانگ لی نا دعا، یعنی اس سے پناہ کی، شیطان سے بھی، زہریلے جانور سے بھی، اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ سو اٹ از سو امپورٹنٹ، ہم اپنے بچوں کے لیے آج بھی اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگا کریں، اپنے لیے بھی،
تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے گا. اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ اتنے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ لوگ اتنے شوق سے جواب دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق ہے. قدسیہ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تاریکی آنے یا شام ہونے پر بچوں کو باہر نکالنے سے کیوں منع کیا ہے؟ جی السلام علیکم. اس لیے منع کیا کہ رات کو جو ہے شیطان جو ہے وہ پھیل جاتے ہیں، تو اس لیے اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو تاریکی ہونے سے پہلے بچوں کو گھر میں لے آئیں اور دروازے جو ہیں بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کر دیں. کتنی اہم ٹپ ہے نا کہ اب ہم سب کو کیا کرنا ہے، یہ اپنے گھروں میں بھی شیئر کرنی ہے. کم سے کم یہ بات تو ضرور شیئر کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، کیونکہ اس سے کیا ہے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی چھوٹے بچے ہیں، اور بچے کیا ہوتا ہے کہ شام ہوتی ہے کبھی باہر نکل رہے ہیں، گیٹ سے آ رہے ہیں اندر، باہر جا رہے ہیں، لان میں کھیل رہے ہیں. تو جیسے ہی شام مغرب ہونے لگے ان کو سمیٹ کے اندر لے آنا چاہیے. اور جب رات پھر پھیل جائے تو پھر اس کے بعد آپ نکلتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جس وقت رات چھانے لگے اور مغرب ہونے لگے، شام ہونے لگے، تو اس وقت دن بدلنے کا ٹائم ہے نا، یعنی دن کا رات میں بدلنے کا ٹائم ہے. تو ہمیں اس حدیث پہ ہم عمل کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. ادا عائشہ، کیا میں نے صحیح نام لیا؟ آپ اپنا مائک کھولیے. ادا عائشہ آپ سے میں سوال کرتی ہوں، یا آسما خان جن کا مائک بھی پہلے کھل جائے. جی ادا، آپ کی میں نے، اچھا آپ کا میں نے نام درست لیا ہے؟ جی جی ٹھیک ہے. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ادا، آپ سے میری سوال یہ ہے کہ اذان کی آواز سن کر شیطان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ بخاری کی یہ حدیث ہے کہ اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے، اس لیے استادہ بتا رہی تھی کہ ہم بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں. ہاں جی، دیکھیں آج آپ کو پتا چلا ہوگا نا کہ اذان اور اقامت کا فائدہ کیا ہے. ہم تو اپنا ایک ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگوں کو پہلے بھی پتا ہو اور کچھ کی یاد دہانی ہو گئی ہو. ہم تو عمومی طور پر اس کو ایک مسلم کلچر یا ریچول کے طور پہ دیتے ہیں، اور بہت ہی اچھا کلچر ہے کہ پہلی آواز جو بچے کے کان میں جائے وہ اذان کی ہو. الحمدللہ. اس میں دیکھیں حدیث کو ذرا دوبارہ دیکھیں، اس میں ہے کہ شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے، یعنی پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے، یعنی اتنی بدحواسی سے پیٹھ موڑ کر اور ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے. سننا نہیں چاہتا اذان کی آواز. تو اپنے بچوں کو اذان سکھانی چاہیے. اگر ہمارے بچے بڑے ہیں، وہ ماشاءاللہ کتنی جلدی پوم اور کتنی جلدی وہ گانے، ہم کتنے لوگوں کے بچے کتنے گانے سیکھ لیتے ہیں، نظمیں سیکھ لیتے ہیں، اور کچھ بچے ماشاءاللہ بہت اچھی دعائیں اور قرآن کی تلاوت بھی سیکھتے ہیں. تو ہمیں ان کو اذان بھی سکھانی چاہیے، لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی. اگرچہ لڑکیوں کو اذان نہیں دینی ہوتی لیکن لڑکوں ہی کو دینی ہوتی ہے. لیکن کم سے کم یہ ہے کہ ان کو معلوم تو ہو کہ اذان کا جواب کیسے دینا ہے اور اذان کے الفاظ کیا ہے. ٹھیک ہے، اویئرنیس ضرور دینی چاہیے. اور لڑکوں کو تو خصوصی طور پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بلند آواز سے ان سے کہنا چاہیے کہ وہ ہمیں سنائیں بھی. کیونکہ اگر بعض اوقات ہوتا ہے کہ کہیں ٹریول کر رہے ہیں کسی ایسی جگہ جہاں اذان کی آواز قریب نہیں آ رہی، تو کم سے کم وہ خود اذان دے سکیں، کیونکہ یہ آواز شیطان کو بالکل پسند نہیں ہے، اور ہمیں وہی باتیں کرنی ہے جو اس کو بالکل پسند نہ ہو. ساجدہ، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ شیطان جو کہ ایک جن ہے، اس سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ شیطان سے نمٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو آپ دعائیں مانگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ، آیت الکرسی پڑھیں اور ان سے ڈرے نہ. ٹھیک، کہیں کہ اہم سب سے دیکھیں آیت الکرسی بھی کب پڑھنی ہے، کب آئے گا، اور وہ بھی کیا ہوگا. انسان زیادہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس سے زیادہ بہتر مخلوق بنایا ہے، اس سے برتر ہے، اور اسے ڈرنا نہیں چاہیے. اسے بالکل، جس وقت کوئی خوف محسوس ہو، اندھیرا ہو یا سم تھنگ آڈ فیل ہو، سب سے پہلے ہمارا دل گھبرا جاتا ہے نا. اس وقت کچھ یاد ہی نہیں آتا. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تو یاد ہی نہیں آیا، سب کچھ بھول گیا اس وقت. لیکن اس خوف پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ قابو پانا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اپنے فرشتوں سے ہماری مدد فرمائے. اور آپ کو معلوم ہے نا فرشتے کن پر اترتے ہیں؟ سورۃ حامیم السجدہ کی آیت یاد کریں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور وہ اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم ڈرو اور نہ تم غم کرو.
تو یہ فرشتوں کی مدد ہے جو سکینت حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم نیکسٹ سوال کرتے ہیں اسما خان سے. اسما آپ یہ بتائیے کہ شیطان اور جنات ابھی ہم نے جیسے کہا کہ اسے نبٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے ڈرے نہیں, بھگانا فوراً اگر آپ چاہتے ہیں اس کو تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہ اگر تم جن ہو تو چلے جاؤ, تو اس کو خود پہ حاوی نہ ہونے دیں. اور اس کے علاوہ اور فوری اس اور کے کیا شروع علاوہ کرنا ہے؟ آیت الکرسی اور موستین پڑھ کے دم کرے. بالکل ٹھیک. اللہ کا ذکر, جو ذکر اللہ آپ کا کو ذکر. یاد آئے, اللہ اکبر ہی کہہ دیں, اللہ اکبر کہنا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیونکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بعض اوقات نا خوف محسوس ہوتا ہے تو چیزیں ذہن سے اتر جاتی ہیں, لیکن جی بالکل, اس وقت آپ کو جو اللہ کو اللہ یاد کا کیا جائے فوراً. جی جی الحمدللہ. چلیے جی السلام نیکسٹ سوال لیتے ہیں. ماشاء اللہ آپ لوگوں نے تو بہت اچھے طریقے سے سنا ہے اور سمجھا ہے, بارک اللہ فی علمکم. اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ سوال. نیکسٹ سوال یہ ہے کہ نیکسٹ میں افرا سے پوچھتی ہوں, افرا جعفر آپ سے سوال کہ بعض اوقات بچے بلا وجہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو چپ کرانے کی کوشش کی جائے, چپ نہیں ہوتے, ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ فوری طور پہ ماؤں کو کیا کرنا چاہیے یا کوئی بھی جو قریب ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. اچھا, اگر بچے بلا وجہ اس طرح روئیں تو ان پہ آپ کو دم کرنا چاہیے اور خود کرنا چاہیے, یعنی کہ آیت الکرسی پڑھیں, چاروں کل دم کر کے پڑھیں, اور جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں تو اس سے انشاءاللہ فوراً فرق پڑ جائے گا. انشاءاللہ خاص طور پہ جو حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے حوالے سے جو دعا ہے, اگر آپ سب یہ دعا یاد کر لیں, اگر اپنا ہوم ورک ہم یہ کر لیں, ہم یہ گروپ میں بھی آپ سے شیئر کر دیں گے دعا, جو یہ ہم نے دعا پیچھے پڑھی تھی نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی حفاظت کے لیے پڑھتے تھے, اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے. تو اس میں انشاءاللہ بچوں کی بھی حفاظت ہوگی اور انشاءاللہ ہماری بھی حفاظت ہوگی. اور یہ جو دم کرنا ہے نا, اچھا یہ بتائیں, چلے یہ میں ذرا چیٹ پہ پوچھتی ہوں آپ سے, یہ چیٹ پہ آپ لوگ لکھ کے بتائیں, یہ بتائیے کہ جب بچوں پر دم کرنا ہے, یہ دعائیں اونچی آواز میں پڑھنی ہے, اونچی آواز میں نے خود بتا دیا, یہ منہ میں نہیں پڑھنی, یہ اتنی پڑھنی ہے کہ آواز اونچی وہ بھی سنیں ہم بھی سنیں. تو پڑھ کر کیا ان کے اوپر پھونکے مارنی ہے, ان کے چہرے پہ پھونک مارنی ہے یا ان کے سارے جسم پہ پھونک مارنی ہے, کیا کرنا ہے؟ جی جواب لکھی نا چیٹ میں, ذرا پتہ چلے آپ کو دم کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے یا نہیں. جی بالکل درست, نہیں پھونک نہیں مارنی, کیونکہ نہ کھانے میں پھونک مارنی ہے نہ بچوں کے منہ پہ پھونک مارنی ہے. ہاں اگر آپ دور ہیں اور دور سے تھوڑا سا ایسے کر دیں دور سے, تو وہ کر سکتے ہیں آپ, کوئی حرج نہیں ہے, اس کو کیا جا سکتا ہے. نہیں کھانا ابھی مت کھاؤ, رات تک نہ کھاؤ تم لوگ, کھیل اور یہ موبائل. مائک ذرا آف کیجئے سب کے. جی لیکن ان کے بالکل یعنی سانس ایسے نہ ہو کہ سانس دوسرے کے سانس پہ جائے, اس طرح پھونک نہیں ماری جاتی. ٹھیک ہے, دور سے آپ کھانے کی چیز پہ بھی دور سے, اگر جیسے دور گلاس رکھا ہے اور آپ اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں پانی پر, تو دور سے ہلکا سا ایسے کر سکتے ہیں, اور جسم پہ بھی ہلکا سے کر سکتے ہیں, لیکن قریب کر کے نہیں کرنا چاہیے. اور ویسے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دم کا طریقہ یہ ہے کہ جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ دعائیں پڑھ لیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ سوال لیتے ہیں جی. نیکسٹ سوال ہمارا جو ہے وہ یہ ہے, ہم اپنی ساتھی سے الماس سے یہ سوال کرتے ہیں. الماس آپ یہ بتائیے کہ شیطان انسان کو بہکانے اور پریشان کرنے کے لیے کون کون سے حربے استعمال کرتا ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیطان سب سے پہلے انسان کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا, آواز آ رہی ہے میری بات؟ جی جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. جی اور سب سے پہلے تو وہ ہمیں شرک کی طرف آمادہ کرتا ہے. اگر ہم ٹھیک. شرک نہیں کرتے تو پھر وہ ہمیں ایسے فضول کاموں میں مشغول کرتا ہے جس سے ہمارے عمل ضائع ہو جائیں. گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. جی ایسے فضول گناہوں میں. جی, اور یا تو پھر کوئی دوست کی ٹھیک ہے, شکل میں آ کے ہم سے گناہ کے کام کرواتا ہے, ان سے بلوا کر ان کا چلے ساتھ دلا. الحمدللہ, دو باتیں آپ نے بالکل درست بتا دی. ٹھیک ہے, ہم باقی ساتھیوں سے لیتے ہیں. بارک اللہ فی علمک.
ہم لیتے ہیں گلزار آپ سے، ان دو کے علاوہ آگے بتائیے اور کیا کرتا ہے؟ شرک نہیں کیا انسان نے، اس نے گناہ نہیں کیا، پھر کیا کرتا ہے؟ کفر اور شرک میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ تو ہو گیا، یہ تو ہو گیا، گناہوں میں مبتلا کرنے والی بات بھی ہو گئی. ایک انسان ہے اس نے شرک نہیں کیا، اس نے گناہ بھی نہیں کیے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ تو نکل رہا ہے نیکی میرے کرنے میں سستی کرواتا ہے. نیکی کرنے میں سستی کرواتا ہے. گڈ، نیکی میں وسوسے ڈالتا ہے، نیکی کرنے میں سستی کرواتا ہے. ٹھیک ہے، ہدا آپ سے پوچھتے ہیں اور کیا کرواتا ہے؟ یہ تو بتا دیا گیا اگر آپ نے سن لیا، اور بتائیے اور کیا کرتا ہے؟ جی ہدا کریم آپ کھولیے اپنا مائک، یا مریم عامر یا محرب عدنان، جن کا مائک بھی پہلے کھل جائے وہ بتا دیں اور کیا کرتا ہے. جی محرب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں منیبہ عدنان. اچھا جی مدیبہ آپ بتائیے. سب سے پہلا جو اس کا حربہ ہوتا ہے، جب استاذہ نے بتایا، پھر عرش کے اوپر پانی کا جو اس کا بچھاتا ہے، سب سے پہلے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی کے بیچ میں جو ہے جدائی ڈلواتا ہے. نہیں یہ جو بہت سارے ان کے ڈسکس ہوئے تھے نا کہ شرک میں مبتلا کرتے ہیں، میں اسی آرڈر میں آپ کو کروا رہی ہوں جس آرڈر میں یہ ساری باتیں. گھبراہٹ پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، نماز میں دل نہیں لگنے دیتا، خوشو ہو و گیا، خضوع میں شک یا کمی کرتا وسوسے ہے، ڈالتا ہے. خوشو و خضوع میں کمی کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور نماز کو ہی بھولا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور سیڈ کر دیتا ہے. نہیں ہوتی ہے. رشیدہ آپ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. He makes you sad. مایوس. He makes you sad. Yes. What else? And what else? He makes you sad and he makes you grieve for for nothing. There's nothing very big which you can grieve for, something like that. I'm sorry, آپ جیسی اردو مجھے نہیں آتی ہے. Actually I'm from نہیں، آپ India. بہت اچھا بول رہی ہیں، آپ اردو میں بتائیں، انگلش میں بتائیں. It's up to you. Okay. We are happy that you are participating. Alhamdulillah. Alhamdulillah. اوکے چلیں، اوکے اب باقی ہم لکھتے ہیں. دیکھیں اب ہم یہاں ماشاء اللہ آپ لوگوں نے بتایا. دیکھیں لینگویج یو کین یوز اینی، یو کین سے ان اردو، یو کین سے ان انگلش، تو وہ پریشان نہ ہو آپ، اور جیسا آپ کو آتا ہے کوئی بات نہیں، آپ کی کوشش دیکھی جائے گی. اللہ کے یہاں بھی تو کوشش ہی دیکھی جاتی ہے نا، اللہ تو کوشش پہ اجر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین طریقے سے اس کے دین کی بات کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلیں جی اسکرین پہ دیکھتے ہیں شیطان کیا کرتا ہے. شیطان انسان کو شرک میں مبتلا کرتا ہے. اگر وہ شرک اور کفر میں مبتلا نہ کر سکے تو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. اوکے، کسی نے گناہ بھی نہیں کیا، شرک بھی نہیں کیا، پھر وہ کہتا ہے اس کی نیکی میں سستی کرواؤ. یہ جو آپ لوگ بات کریں نا کہ نماز میں سستی، وضو میں سستی، تلاوت قرآن میں سستی، صدقہ کرنے میں سستی، کسی کی مدد کرنے میں سستی، اچھا کوئی اور کر لے گا دیکھ لیں گے، اس کے یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں. پھر اللہ کے احکامات کی مخالفت کراتا ہے. کیسے کہ بندہ سوچتا ہے پتہ نہیں یہ حکم کیوں دیا. آپ دیکھیں لوگ کتنی حدود کی سزاؤں پہ بات کرتے ہیں، پردے پہ بات کرتے ہیں، خواتین کی وراثت پہ بات کرتے ہیں. یہ اللہ کے احکامات ہیں نا کہ اس پہ وہ بحثوں اور جھگڑوں میں الجھواتا ہے. پھر انسان کو جسمانی اور روحانی طور پہ تکلیف دیتا ہے، اس کو گریف اور توہمات میں اور وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے، اس کو خوف کا، حزن کا شکار کرتا ہے. یعنی کسی نہ کسی چیز سے وہ مایوس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. روحانی اذیت سوتے میں ہوتی ہے، گھروں میں آتش زدگی یعنی آگ وغیرہ کسی نہ کسی طرح بعض اوقات شیطان کچھ ایسی انوالومنٹ جانوروں کے ذریعے کروا دیتا ہے. اور موت کے وقت وسوسے ڈالتا ہے، موت تک نہیں چھوڑتا. آخری وقت بھی انسان کے منہ سے کفریہ کلمات یا کوئی ایسی بات کہلوانا چاہتا ہے جس سے وہ اس کا سارا عمل ضائع ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بار بار پڑھا کریں دن میں کہ یا اللہ اس شیطان سے ہمیں جو مردود ہے، جو رجیم ہے، تو محفوظ فرما. نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں جی. خدا کریم سے پوچھتے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک جواب نہ دیے ان میں سے کوئی مائک کھولے. زرکا نور آپ سے پوچھتے ہیں شیطان انسان کو دیوانہ بنا سکتا ہے؟ قرآن سے دلیل دیجئے. کوئی دلیل ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سورہ بقرہ میں اس کی دلیل ہے کہ جو سود خور انسان ہے شیطان اس کو چھو کر دیوانہ بنا دیتا ہے. ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک. بالکل سورۃ البقرہ کی آیت 275.
جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہ ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو. ارجمند بانو آپ سے پوچھتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اس بات کی دلیل حدیث سے دیجیے. جی ارجمند مفہوم بھی بتا دیں، اپنے الفاظ میں کچھ بتا دیں اگر یاد ہے. زینت انصاری آپ بھی بتا سکتی ہیں اگر آپ کا مائک پہلے کھل جائے. جس کا مائک پہلے کھل جائے وہ بتا دیں. جی زینت بتائیے. جی سوال سنا؟ سوال قرآن مجید سوال انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اس بات کی دلیل حدیث سے دیجیے. بتا سکتی ہیں؟ حدیث سے تو نہیں پتا، پر ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. آج کی حدیث ڈسکس کی گئی تھی نا. چلے ہم چیٹ پہ لیتے ہیں، چیٹ پہ لیتے ہیں بچے سوال. میں بتاؤں؟ جی بتائیے، چیٹ پہ بھی لکھ سکتے ہیں. اور آپ نام بتائیے اپنا کائنڈلی. جی صوبیہ عمران. جی صوبیہ آپ بتائیے. موسٹ جی ویلکم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے. یہ تو واضح دلیل نہیں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن یاد کریں وہ حضرت عائشہ کی والی دلیل. ٹھیک ہے جی، چیٹ پہ جواب درست آ رہے ہیں. اسکرین پہ دکھائیے. یہ بہت ہی واضح دلیل ہے جو حضرت عائشہ کی ہے، جس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہاں. اور انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کے ساتھ بھی؟ تو انہوں نے فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہاں، مگر میرے پروردگار نے میری مدد کی اور وہ میرے کنٹرول میں ہے. ٹھیک ہے، یہ خاص آپ کے ساتھ بلیسنگ تھی نا. ٹھیک ہے، اچھا جناب. نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں جی. جزاک اللہ خیر، آپ لوگوں نے کوشش کی. اللہ تعالیٰ آپ کو کوشش پہ بہترین اجر دے. نیکسٹ سوال ہے جی، کیا شیطان کو برا بھلا کہنا درست ہے؟ کیا اسے گالیاں دینی چاہیے، برا بھلا کہنا چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہدا فاروق آپ بتائیں گی. جی میم، نہیں کہنا چاہیے اس کو برا بھلا، صرف اپنے اعمال کی طرف فوکس کرنا چاہیے. شیطان کو برا کہنے سے منع کیا گیا. اور کیا کرنا چاہیے پھر؟ اپنے اعمال کی طرف تو فکر کریں گے ہی. چلیے چیٹ پہ بتائیں آپ لوگ، دیکھتے ہیں باقی سب کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کا جواب درست ہے. اس کے ساتھ ساتھ کرنا کیا چاہیے پھر؟ جی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے اس کو، لیکن پناہ مانگنی چاہیے، اس سے دعائیں کرنی چاہیے، اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے. یہ جو بار بار ہم پڑھیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے. اور جتنی بھی جو دعائیں ہیں آپ دیکھیں اس میں اعوذ اعوذ آ رہا ہے نا، کہ پناہ مانگنے کی دعائیں ہیں، تعوذ ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اچھا جناب، اب کچھ بات ہمارے پاس ایک آدھ منٹ ہے، ہم 2-3 منٹ ہے، ہم بات کرتے ہیں. انشاءاللہ ہماری آج کے بعد جو نیکسٹ کلاس ہوگی وہ ہماری لاسٹ کلاس ہوگی اس کورس کی. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ایک نیا کورس شروع کریں گے. اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے تو آپ بہت کچھ سیکھیں گے. دیکھیں ہم نے کتنی زیادہ اس کورس میں قرآن پاک پر بات کی ہے، قرآن پاک اس کلام پہ بات کی ہے کہ یہ شفا ہے، اللہ کا ذکر ہے. کتنی آیات سے دلیل آپ کو دلائل ملے نا آپ کو. تو اب ہم جو اس کے بعد آپ کے لیے کورس شروع کریں گے وہ ہے سورۃ الرحمن، تدبر القرآن. سورۃ الرحمن پر تدبر کریں. سورۃ الرحمن بہت فیوریٹ سورت ہے ہماری. ہم لوگ سب بہت، سارا ہی قرآن شفا ہے، سارا ہی قرآن بہترین ہے، لیکن کچھ صورتیں ہوتی ہیں جن کو لوگ بہت پڑھتے ہیں، اور ان میں سے ایک سورۃ الرحمن بھی ہے. تو انشاءاللہ اس کی ایک ایک آیت کو ہم بہت اچھی طرح سمجھیں گے، اس کی تلاوت بھی بار بار سنیں گے، کیونکہ ہم نے جنات اور جادو اور نظر کے حوالے سے بہت یہ کورس کیا اور بات کی. سورۃ الرحمن کے بارے میں ہے کہ لوگوں کے بہت سے تجربات ہیں، اس کے حوالے سے تجربات ہی ہیں وہ، لیکن ان کے تجربات کو بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیا افادیت ہے سورت کی، خاص طور پہ اس ٹاپک کے لحاظ سے جس کو جو روحانی بیماریوں کے علاج کے لحاظ سے انشاءاللہ. اور بہت ہی شارٹ ہوگا یہ کورس، جیسے 8-10 کلاسز میں ہم نے یہ مکمل کیا جادو حقیقت اور نظر بد والا کورس، اسی طرح ہم 8 سے 10 کلاسز میں سورۃ الرحمن پر ویکلی کلاس میں اس میں سورۃ الرحمن پر اچھی طرح تدبر
قرآن کریں گے. تو مجھے امید ہے آپ سب اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. اس کا میسج، اس کا فلائر اور اس کے لنک اور سب کچھ گروپس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. آپ میکسیمم لوگوں کو اس میں لے کر آئیں، کیونکہ ہفتے میں ایک دن آئیے اور قرآن پاک کی اس صورت کو سمجھیے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی شان پہ بہت بات کی گئی ہے، بہت بات کی ہے، اپنی نعمتوں کا بہت ذکر کیا ہے. تو ہم ان ساری نعمتوں کو جانیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. 2 منٹ ہے میرے پاس، آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو آپ کہہ سکتے ہیں. آپ اپنا مائک آن کیجئے، جو بھی آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے اپنا مائک آن کریں. دیکھیں 1-2 منٹ میں اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو کہہ لیجئے. جی اریبہ آپ کہیے. جی اریبہ، ہمارے پاس صدف کیا میں مہراز کا بات کر سکتی ہوں؟ جی آپ کہیے، آپ کا نام پلیز. پائمان جمال. جی یہ الحمدللہ بہت ہی اچھا کورس تھا. میں نے الحمدللہ سارے اٹینڈ کی ہیں. چاہتی ہوں کہ میرے سارے دوست احباب رشتہ دار بھی اس کو اٹینڈ کریں انشاءاللہ. تو اس کا کوئی ریپیٹر کورس ہوگا کیا کوئی اور؟ Everything is uploaded on الہدیٰ کراچی فیس بک. آپ انشاءاللہ وہاں سے اس کو سن سکتے ہیں. اور اس کے لیکچرز جو اس کے یہ جو اس کی جو جتنا کچھ مٹیریل ہے انشاءاللہ وہ ہم الہدیٰ کی ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ کر دیں گے. ہم نے اس کو اپلوڈ کرنا شروع کر دیا ہے. پہلا لیکچر اپلوڈ کر دیا گیا ہے، اس کا لنک ہم آپ سے شیئر کر لیں گے. تو آپ وہاں سے بھی اس کو سن سکتے ہیں اور وہاں سے اس کا مٹیریل دیکھ سکتے ہیں. اور الہدیٰ کراچی کی فیس بک میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو ڈسکشن ہے اور دعاز ہیں وہ سب ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں ہم کر رہے، وہ آپ الہدیٰ کراچی کی فیس بک سے سن سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی میں نسیم بول رہی ہوں سعودی عرب سے. کون بات کریے آپ؟ جی میں نسیم بول رہی ہوں سعودی عرب سے، دمام سے. نسیم فرمائیے. جی وہی جو ابھی بہن نے کوشچن پوچھا تھا، انڈیا راجستھان سے جسے سننا چاہتے ہیں. میری آج پہلی کلاس ہے الحمدللہ. میں سعودی عرب سے بول رہی ہوں. تو جیسے جو ابھی آپ نے پہلے جو کلاس ہے وہ میں آپ کی بتایا. بات سمجھ گئی. نسیم ایسا ہے کہ الہدیٰ کراچی کی فیس بک کا لنک آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کیا جا رہا ہے. آپ سب وہاں سے اس کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں اور جتنے لوگوں کو چاہیں وہ لنک بھیجیے، سب کو کنیکٹ کیجیے. کیونکہ الہدیٰ کراچی کی فیس بک پر اس وقت ہم ایک کے بعد ایک کورس اپلوڈ کر رہے ہیں. آپ کو تمام مٹیریل وہاں پہ مل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلے جی آج یہیں تک بات کرتے ہیں. اب ہمارا دعا ٹائم ہے، ہم دعائیں سیکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اب اس دعا کو مانگے. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ
أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اب سب مل کر اس دعا کو مانگیں. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي. وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اب سب مل کر اس دعا کو مانگیں. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان
أعلم أن الله على كل شيء قدير. أعلم أن الله على كل شيء قدير. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. وأعوذ بك من العجز والكسل. وأعوذ بك من العجز والكسل. وأعوذ بك من البخل والجبن. وأعوذ بك من البخل والجبن. وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.